تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ سیرت کے حسین پہلو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے احوال بیان کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے اعلان نبوت کے بعد جب منکرین کا مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ ہجرت کس انداز سے ہوئی، ہجرت کرنے والے کون حضرات تھے، کون صحابہ کرام تھے، اس سے پہلے والے سلسلے میں ہم نے بیان کیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ باتیں اسی ہجرت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور بھی بہت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیے۔ اپنے ٹاپک پر باقاعدہ کلام کرنے سے پہلے آئیے برکت کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت بھی سنتے ہیں اور درود پاک پڑھ کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ مسلمانوں نے مکے سے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ہجرت کرنے والے کی تعداد ایک قول کے مطابق 15 تھی، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ایک قول کے مطابق 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور ایک قول کے مطابق 4 عورتیں نہیں بلکہ 5 عورتوں کے متعلق بھی ذکر آیا ہے۔ خیر، یہ 15 یا 16 صحابہ کرام نے، جن میں بعض اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کیے تھے، انہوں نے جب مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ پہنچ کر امان کے ساتھ یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد ناگہاں یہ خبر پھیلی کہ مکے کے منکرین جو ہیں یہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جنہوں نے یہ خبر سنی انہوں نے حبشہ سے مکہ کی طرف دوبارہ سفر کر لیا، لیکن جو ہی یہ مکے واپس آنے والے صحابہ اکرام مکہ پہنچے تو انہیں یہ بات پتہ چلی کہ جو خبر ہم نے سنی تھی یہ خبر غلط تھی۔ یعنی جو یہ سنا تھا کہ منکرین ایمان لے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ بعض لوگ تو حبشہ کی طرف فوراً ہی سفر کر گئے، مگر کچھ لوگ مکے میں روپوش ہو کر رہنے لگے، یعنی چھپ کر رہنے لگے۔ لیکن منکرین مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر جنہوں نے پہلے ہجرت کی تھی پھر مکے واپس آئے اور مکے میں روپوش ہو کر عبادت میں مصروف تھے، انہیں ڈھونڈ نکالا اور پہلے سے زیادہ ان پر ظلم و زیادتی کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کا ظلم و زیادتی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں پر اور زیادہ بڑھ گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو پھر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ اب کی بار
مکہ واپس لوٹنے والے صحابہ کرام کے ساتھ مزید دوسرے مظلوم مسلمان بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی تعداد کتابوں میں 83 بیان کی جاتی ہے۔ تمام مہاجرین انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے ہجرت کی تھی، چونکہ یہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے تھے، اس لیے ان صحابہ اکرام کو مہاجرین بھی کہتے ہیں۔ تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے۔ منکرین کو کب یہ گوارا تھا کہ فرزندان توحید یعنی وہ مسلمان کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکیں؟ ان ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ، منکرین نے کچھ تحائف کے ساتھ عمرو بن عاص کو اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کے دربار میں کچھ تحائف کے ساتھ عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو کچھ تحائف دیے اور ان کے دربار میں بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر اپنے تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم ہمارے ملک کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر آپ کے ملک کے اندر پناہ لی ہوئی ہے، یہ مجرم ہیں، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے انہیں منع کر دیا، کہنے لگا کہ یہ مناسب نہیں کہ جس قوم نے ہمارے ملک میں پناہ لی ہو اسے ہم ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان مسلمانوں کو ہمارے دربار میں بلایا جائے تاکہ یہ بھی اپنی بات رکھ سکیں، وہ خود بتائیں کہ وہ کس دین و ملت کا اظہار کرتے ہیں، وہ کس دین و ملت کی پیروی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان مسلمانوں کو دربار نجاشی میں جمع کیا گیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نمائندے بن کر آگے آئے گفتگو کرنے کے لیے، اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا۔ اس دور میں نجاشی کے دربار میں یہ معمول تھا کہ جو بھی اس کے پاس جاتا تو وہ نجاشی بادشاہ کو سجدہ کرتا، جیسے منکرین نے سجدہ کیا۔ لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حقیقی جو دربار میں جانے کے آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سجدہ نہیں کیا، کھڑے کھڑے سلام کہا۔ درباریوں نے ٹوکا، جو نجاشی بادشاہ کے درباری تھے انہوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنا اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا اور یہ بات بتائی کہ یہ لوگ ہمیں کس وجہ سے مجرم کہتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالیوں میں ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ ہمیں اللہ نے ایک ایسا رسول بھیجا جس کے سچا ہونا، جس کا دیانت دار ہونا، جس کا امین ہونا، جس کا شفیق ہونا ہم سب پر پہلے سے ظاہر تھا۔ اس رسول نے ہم کو صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم فرمایا اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کر دیا۔
لڑائی نہ کرے، گناہ نہ کرے، زندہ بچیوں کو درگور کر دینا، اس سے ہر طرح کے ظلم و ستم اور برائیوں سے ہم کو منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے، ہم اپنے تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ کی سلطنت کے زیر سایہ پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم پر اتنا ظلم کیا کہ ہمیں اپنا آبائی وطن یہ چھوڑنا پڑا۔ اب یہ لوگ ہمیں یہ بھی مجبور کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل کر پھر مکہ جائیں اور اسی پرانی گمراہی میں ہم لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر نجاشی بڑا متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر منکرین نے اپنا جال، اپنا ترکش کا ایک آخری تیر پھینکتے ہوئے کہ کسی طرح یہ بادشاہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال کر ہمیں واپس کر دے، یہ سوچ کر اس نے اپنا آخری تیر پھینکتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تولد ہوئے بغیر کسی باپ کے، اور اللہ کی قدرت کا ایک نشان بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن مقدس دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے رسول ہیں، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے، ان کے رسول ہونے کی گواہی دے دی، اور کہنے لگا کہ اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا، یعنی میرے ذمے پورے ملک کی حکومت کا بار ہے، میں چھوڑ کر جاؤں گا تو سارے میرے ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر مجھے اپنی سلطنت کے نظام کو صحیح چلانے کا بار نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اس انداز سے اظہار کیا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کڑ قسم کے تھے یہ ناراض و برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کرا دیا۔ منکرین مکہ کے تحفوں کو واپس لوٹا کر عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو اپنے دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو
امن و سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی گزارو، جب تک چاہو میرے ملک میں رہ سکتے ہو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر بڑی پیاری کتاب سیرت مصطفیٰ لکھی ہیں، اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے مکے سے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ کی زندگی جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں اپنا وقت گزار رہے تھے، اس وقت حبشہ کے اس بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے انتقال کی خبر پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی، حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ ہی میں مدفون بھی ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ یہ بات بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان سے آگاہ ہو چکے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی یہ مسلمان ہیں، جبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ یوں جب مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے والے مسلمانوں کی خبر پہنچتی تو جو مکے میں ظلم و ستم سہ رہے تھے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا اور آپ نے ہجرت شروع کی، مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام برق الغماد میں پہنچے تو قبیلہ قارہ کا سردار جس کا نام مالک بن دغنہ تھا، یہ راستے میں ملا اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، دریافت کیا، کہاں جا رہے ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ میں ان منکرین کے ظلم و ستم سے پریشان ہوں۔ اہل مکہ کے ظلم کا تذکرہ کر کر کہا کہ اللہ کی بہت بڑی زمین ہے، کہیں بھی چلا جاؤں گا، عبادت کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس نے مالک بن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف تھیں، جو اچھائیاں تھیں، اس کا ذکر کیا کہ آپ تو ایسی شخصیت ہے کہ جو دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، آپ ایسی شخصیت ہے کہ مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو حرم کا مہمان بنتا ہے آپ ان کو کھانا کھلاتے ہو، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہو، حق کے کاموں میں سب کی امداد و اعانت کرتے ہو، تو آپ اپنے ملک سے کیسے نکالے جا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر تو اتنے ساری اچھائیاں ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ناظرین، اہل مکہ جو تھے ان میں پہلے بہت برائیاں تھیں۔ میں نے اپنے ایک سلسلے میں اپنے ایک ایپیسوڈ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ جہاں ان میں بہت ساری برائیاں تھیں وہیں کچھ اچھائیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک اچھائی ان کی یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کو اپنی پناہ میں لے لیتا تو پھر کوئی بھی اس شخص کو جس کو پناہ میں لیا گیا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اس لیے مالک بن دغنہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، مکہ میں رہیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دغنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی مکہ واپس لے آیا
اور تمام منکرین مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ منکرین مکہ نے یہ شرط رکھ لی کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں گے، یعنی آپ ان کو اپنی پناہ میں لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو نہیں مار سکتے، نہیں ستا سکتے، تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہ جو بھی عبادت کریں، چاہے نماز پڑھیں یا تلاوت کریں، یہ اپنے گھر میں چھپ کر کریں، تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں ان کے پڑھنے والے قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ ابن دغنہ نے ان منکرین کی یہ شرط کو منظور کر لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے یہ شرط کے بارے میں ذکر کیا۔ چند دنوں تک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ باطل لوگ اپنے باطل معبود کی عبادت ظاہر ہو کر کریں، واضح کریں، سب کے سامنے کریں، لوگوں کے سامنے آ کر کریں، اور میں معبود برحق کی عبادت کروں وہ بھی چھپ کر۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے باہر اپنے صحن میں، اپنے ہی گھر کے باہر صحن میں ایک مسجد بنا لی، اور اس مسجد میں علی الاعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے، اور منکرین کے گھروں کی جو عورتیں ہیں، ان کے گھر کے بچے جو ہیں، یہ بھیڑ لگا کر قرآن سننے کے لیے مکان کے باہر جمع ہو جاتے۔ یہ منظر دیکھ کر منکرین نے ابن دغنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر اب قرآن پڑھنے لگے ہیں، تم نے انہیں اپنی پناہ میں لیا ہے، اس کا خیال کر کے ہم انہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان کے اپنے گھر کے باہر قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہماری عورتیں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ اپنے گھر میں قرآن پڑھے، ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ، یعنی تم اپنا ہاتھ ہٹا لو، پھر جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ چنانچہ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں، ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا، جو میں نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا ہے اس سے اپنے ہاتھ ہٹا لوں گا، اس کے بعد منکرین آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں رہوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دغنہ، تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے، تمہاری پناہ کی مجھے حاجت نہیں، اور میں اس کی مرضی پر، یعنی اپنے رب کی مرضی پر راضی برضا ہی رہوں گا۔ مجھ پر سے اگر تم اپنا ہاتھ ہٹا لیتے ہو، اپنی پناہ کی ذمہ داری ہٹا لیتے ہو، اور اگر میں ان ظالموں کے ظلم کا شکار ہوتا ہوں، تب بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہوں گا۔ پھر اسی حالت پر دن گزرتے رہیں، اور یہ حبشہ کی طرف مسلمانوں کا سفر جو تھا، ہجرت تھی، یہ اعلان نبوت کے بعد کا 5واں سال تھا۔ اسی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کا واقعہ جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا، یہ بھی اسی سال واقعہ ہوا، اور یہ سال مکمل ہوا، اور اب سال شروع ہوا اعلان نبوت کے بعد کا 6واں سال۔ اعلان نبوت کے 6 سال 2 اسلام کی عظیم ہستیاں جو اب تک دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئی تھی، اس 6 سال میں یہ دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ شخصیات کون تھی؟ ایک تھے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب، اور دوسرے تھے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دو ایسی عظیم ہستیاں تھیں کہ ان کے اسلام میں آنے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ان کے عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی بلند ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ 2 یا 3 سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، اور چونکہ جیسے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کے بارے میں بیان کیا تھا اپنے ایک ایپیسوڈ میں کہ کون کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں ہیں، ان میں یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ ثویبہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا دودھ پیا ہے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رشتے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں، اور ایک رشتے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہوتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت طاقتور شخصیت تھے، بہت بہادر تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی، اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے، یعنی آپ بھی ایمان لے آئے. اس واقعے کی پوری تفصیل واقعہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. آج کے ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے.